أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة۔ یہ سورۃ النازعات ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس صورت میں قیامت اللہ تبارک و تعالی نے سائنسدانوں، جن کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، ان کی ذہنیت کو، ان کی سوچ کو سامنے رکھ کر قیامت کا ذکر کیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، قرآن مجید عجیب و غریب کتاب ہے۔ آج کی جو سائنس ہے، جو فلکیات کے ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے، یہ سب جو ہیں وہ قانون کشش کے تحت اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ کشش، جس کو اٹریکشن کہتے ہیں، کھینچاؤ کہتے ہیں، جس کو اردو زبان میں ہم کھینچاؤ کہتے ہیں، کشش کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں اٹریکشن کہتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے، یہ کشش کے تحت یہ اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ کشش ختم ہو جائے تو آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے۔ اور سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جس دن یہ کشش ختم ہو جائے گی، یہ اٹریکشن ختم ہو جائے گا، تو اس وقت یہ آپس میں ٹکرائیں گے اور ایک بہت بڑا وسفوٹ ہوگا، اور وسفوٹ ہو کر یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! سائنسدانوں کا ذہن اب گیا ان چیزوں کی طرف۔ میرے اللہ نے سالہ سال پہلے قرآن مجید میں کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب بڑا وسفوٹ ہوگا۔ الطامہ عربی میں وسفوٹ کو کہتے ہیں۔ بڑا ہنگامہ آئے گا، دنیا جب آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید نے آگے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن سائنسدانوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کا ذکر ہر صورت میں کر رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفطار، سورۃ تکویر، اذا السماء انشقت، تمام صورتوں کے اندر ویل للمطففین، تمام صورتوں کے اندر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ طبقے کو سامنے رکھ کر قیامت کو سمجھا ہے۔ یہ اللہ کا پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ میرے بندے سب سمجھ جائے، بس سمجھ جائے۔ جو بھی طبقہ ہو، چاہے وہ سائنسدانوں کا طبقہ ہو، کسانوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ تاجروں کا طبقہ ہو، چاہے وہ آپس میں رشتہ داروں کا طبقہ ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، لیکن بس وہ قیامت کو سمجھ جائے کہ ایک دن دنیا فنا ہونے والی اور ہمیں حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ اللہ کا پیار نہیں ہے تو اور کیا۔ اور پھر عجیب بات، اس صورت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کی موت، ہر انسان کی موت یہ قیامت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ مرنا یہ چھوٹی قیامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قیامت کا بھی ذکر فرمایا اور چھوٹی قیامت کا بھی ذکر فرمایا، کہ چھوٹی قیامت یعنی موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کاش اس سے پہلے پہلے وہ موت کی تیاری کر لے، کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھیے، قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو روح کو اندر ڈوب کر کھینچ کر نکالتے ہیں۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں
کہ جو بندہ اپنی روح پر محنت نہیں کرتا، گناہوں کے ذریعے سے اس روح کو گدلا کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب روح پر گندگی چھا جاتی ہے، دوسری چیزیں چھا جاتی ہے، تو روح اندر کی طرف، نیچے کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف نہیں اٹھتی ہے۔ اس لیے کہ روح، اب ایک بات سمجھئے، جیسے ایک پتھر ہے، ایک گاڑی چیز ہے، آپ اوپر کی طرف پھینکیں گے تو نیچے کی طرف ہی آئے گا، اوپر کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے برخلاف ہوا، یہ آپ چھوڑ دیں گے تو اوپر کی طرف جائے گی، نیچے کی طرف نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا یہ لطیف مخلوق ہے، اور پتھر اس کو کثیف، گاڑی مخلوق کہتے ہیں۔ تو جو بھی چیز گاڑی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور جو بھی چیز لطیف ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ تو یہ روح جو ہے، روح لطیف مخلوق ہے، باریک مخلوق ہے۔ جب اس کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور جب گناہوں کے ذریعے سے اس کو گندا کر دیا جاتا ہے تو اس پر گندگی چھانے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اب سمجھئے کہ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو چونکہ اس کی روح گناہ کرنے کی وجہ سے دبی ہوئی ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے، اب فرشتے کو وہ روح نکالنا ہے تو کیا کرے گا وہ فرشتہ؟ اس روح کو کھینچتا ہے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو نیچے کی طرف جا رہی ہے، وہ کھینچ کے نکال رہا ہے۔ یہ بندہ چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کی چیخ کو انسانوں کے سوا جانور، دوسری ساری مخلوقات سن رہی ہے۔ اللہ فرماتے یہ حالت ہوگی اگر تم نے موت کی تیاری نہیں کی تو چھوٹی قیامت کے وقت، یعنی موت کے وقت، کھینچ کے فرشتے تمہاری روح کو نکالیں گے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی روح کو پاک کیا ہوتا، اپنی روح کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، گندگیوں سے، گناہوں سے پاک رکھا ہوتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی۔ اس لیے آگے سمجھایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ لیکن اگر نیک بندہ ہوتا ہے، روح کو صاف رکھا ہوا ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہم جیسے ہم بلون ہوتا ہے، جو فگا ہوتا ہے، جو غبارہ ہوتا ہے، اس کو اوپر سے باندھتے ہیں، پھر جب گیرا کھولتے ہیں تو ہوا کیسے اوپر آسانی سے نکل جاتی ہے فٹک کر کے۔ بس ایک مومن کی روح کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ وہ تو اوپر کی طرف جانا چاہتی ہے، بس فرشتہ آتا ہے، گیرا کھولتا ہے، وہ روح فٹک سے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ چھوٹی قیامت کے وقت اگر تم نے روح پر محنت کی ہوگی تو یہ روح آسانی سے اوپر کی طرف چلی جائے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر آگے اللہ فرمائے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ فرشتے تیرتے ہوئے لے جاتے ہیں، یعنی بہت آسانی سے لے جاتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، ہاں فرشتوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کون جلدی پہنچے گا اس کی روح کو لے کر، کیونکہ نیک کی روح ہے نا، نیک کی روح کو جلدی لے کر کون پہنچے گا۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اللہ نے جو حکم فرمایا ہے اس حکم کی تدبیر کرتے ہیں یہ فرشتے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اب بڑی قیامت کا ذکر فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے چھوٹی قیامت کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو روح پر محنت نہیں کرتے، جن کی روح گندی ہو جاتی ہے، وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک کافر کی روح جب نکالتا ہے فرشتہ تو کافر چیختا ہے، چلاتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس کا احساس جانوروں کو ہوتا ہے، اس کا احساس دوسری مخلوقات کو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جو ہماری چھوٹی قیامت ہے، یعنی موت کی بارڈر پر، موت کی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ اللہ اللہ، کیسی دعا سکھائی، اے اللہ موت کے سکرات سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کتنی خطرناک چیز ہوگی، جبھی تو میرے آقا نے یہ دعا سکھائی ہے، اس لیے ہمیں بھی اس دعا کا معمول بنانا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی بڑی قیامت کا ذکر فرما رہے، کیسے فرما رہے؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ہاں ایک دن آئے گا جب یہ وسفوٹ ہوگا، یہ کشش،
یہ قانون کشش کو ہم ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ زمین ہلنے لگے گی۔ ظاہر سی بات ہے قانون کشش کی وجہ سے اب یہ زمین اپنا کام کر رہی ہے۔ اللہ فرما دے جب یہ قانون کشش ختم ہو جائے گی، یہ اٹریکشن کا یہ قانون جب ہم کھینچ لیں گے تو زمین ہلنے لگے گی، تو آسمان تو بطریق اولا ہلے گا۔ زمین کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس پہلے ہوگا۔ زمین ہلنے لگے گی، پھر کیا ہوگا؟ تتبعها الرادفہ، اللہ فرما رہے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور میں دنیا فنا ہو جائے گی، دوسرے سور میں کیا ہوگا؟ تو کہا سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سارے کانپ رہے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے نا، سہمے ہوئے ہوں گے۔ اب قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا، سوچئے تو صحیح۔ چٹیل میدان، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، سورج سروں کے اوپر۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج گرمی کی تپش کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت سورج سروں کے اوپر، پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ سائے کی تلاش میں ہے ہر انسان۔ اس لیے آقا نے فرمایا قیامت کے دن انسان دو چیزوں کی تلاش میں ہوگا نا، ایک تو پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں ہوگا، اور ایک سائے کی تلاش میں ہوگا۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے اتنا پریشان ہوگا کہیں سایہ مل جائے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ کچھ کام کر لو، اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک تو آپ بہت تفصیل ہے اس حدیث کی، میں اس حدیث کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا کہ ان میں ایک بات حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمائی دی وہ یہ فرمائی دی، رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ لوگ جن کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ جن کا دل مسجدوں میں اٹکا ہو، یہ مطلب ہے کہ مسجدوں میں بیٹھے رہے نہیں، کاروبار میں مشغول رہے، لیکن ان کا دل مسجدوں کی طرف ہو کہ اب اللہ بلائے گا، دکان پر ہے لیکن دل مسجدوں کی طرف ہے، دل کا میلان مسجد کی طرف ہے، دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطرناک دن میں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آپ کہیں گے پھر پیاس کیسے بجھے گی؟ جو لوگ میرے آقا کی سنت پر چلے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمائیں گے۔ ایسی پیاس بجھے گی کہ کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے اس خوفناک دن کی خطرناکیوں سے، اس کی ہولناکیوں سے، اس کی پریشانیوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی تیاری کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اب اس صورت کی ایک لمبی چوڑی تفسیر رہ گئی ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔